45 दिन के अंदर मेरी बेटी के कत्ल का फैसला नहीं हो सकता। रिपोर्ट एविडेंस मौके के ऊपर जो शवाहिद मिले, जो जिस हालत में मेरी बेटी को इन्होंने मार के लटकाया हुआ था, मैं मान लेता हूँ कि ये खुदकशी है। अगर वो कहते हैं ये खुदकशी है तो खुदकशी प्रूव करें। इतनी भारी मोटी चादर को जो गले में इन्होंने बांध के लटकाया हुआ है, उसने मैट्रेस के ऊपर कंबल वैसे छोड़ दिया, नीचे जनाना जूते पड़े हैं कि उसको और कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने खुदकशी कर दी। पहले तो ये शादी थी ही नहीं, ये तो शादी बाद में आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, स्ट्रॉन्ग उज़्मा यूट्यूब चैनल के साथ फैसल अली आपके खिदमत में हाजिर है। मुल्तान की तारीख का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनुमा होता है जहां पर 6 माह की हामला लड़की ख़ुदकुशी कर लेती है और उनके वालिदैन की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, एक FIR भी दर्ज कराई गई है कि हमारी बच्ची ने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि प्री प्लान मर्डर किया गया है। इस वक्त मेरे साथ सानिया ज़हरा के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जब ये वहाँ पर जाते हैं बेटी को किस हाल में देखते हैं और उनके ससुरालियों की जानिब से ये मौक़िफ़ ख़ुदकुशी का मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया जा रहा है और ये इस बात को मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं, ये भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी बेटी 6 माह की हामला सानिया ज़हरा एक बड़ा दिल खराश वाक़या रोनुमा होता है जहाँ पर उनके ससुरालियों की जानिब से ये कहा जाता है कि आपकी बच्ची ने ख़ुदकुशी कर लिया और आप इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। ज़रा इसके बारे में बताइएगा। फैसल साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इस बड़े अहम इशू पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया कि मैं आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकूं और अपनी बात, अपनी जो मेरा मौक़िफ़ है वो सिविल सोसाइटी तक जा सके। जैसे कि आपको मालूम है कि 9 जुलाई को जो ये वाक़या हुआ, उसके बाद आज तकरीबन मेरे ख़्याल से तकरीबन 20 तारीख़ है आज गालबन। तो ये देख लें कि 45 दिन के अंदर मेरी बेटी के कत्ल का फ़ैसला नहीं हो सका, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट, DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एविडेंस मौके के ऊपर जो शवाहिद मिले, जो जिस हालत में मेरी बेटी को इन्होंने मार के लटकाया हुआ था, वो तस्वीरें, वो वीडियो, अब सब कुछ वाज़े हो चुका है कि ये प्री प्लान सारी फैमिली ने मिल के उसको मार के तशद्दुद करके बाद में उसको ख़ुदकशी का रंग देने के लिए लटकाने की कोशिश की गई, जो इनसे पूरी लटकाई ना गई। मैं कहता हूँ पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा सोशल मीडिया, पूरी फोरेंसिक, DNA, हर चीज़ एक तरफ है जो कह रही है कि ये कत्ल है, जबकि मुल्ज़मान की ज़बान जो बोल रही है JIT पुलिस, वो कहती है ये ख़ुदकशी है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं एक लम्हे के लिए ना मानते हुए भी मैं मान लेता हूँ कि ये ख़ुदकशी है। मुझे मुल्ज़मान और पुलिस दोनों आपस में साज़बाज जो हो गए हैं, वो मिल के मुझे ख़ुदकशी का क्राइम सीन समझा दें कि इस हालत में ख़ुदकशी हो सकती है। अब जो फ़ोटो इनके मेरे मुल्ज़िम के भाई ने, हैदर ने दिए हैं JIT को, वही फ़ोटो मुझे JIT दिखा रही है, देखें जी वो इस तरह भी घुटनों के बल ख़ुदकशी हो सकती है। तो मैं कहता हूँ मुझे प्रूव करें, साबित करें। मैं प्रूव कर रहा हूँ अपना कत्ल है, और ये प्रूव क्यों नहीं कर सकते कि ख़ुदकशी है? अगर वो कहते हैं ये ख़ुदकशी है तो ख़ुदकशी प्रूव करें। देखें, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, मैं इस एक चीज़ के बड़े तज़ब्ज़ब में हूँ कि पाकिस्तान में इतना हाईलाइट ये वाक़या हुआ है और ममलिकत को परवाह ही नहीं है, हुकूमत को परवाह नहीं है, अदलिया को परवाह नहीं है। इस तरह का माशरा, ऐसी ममलिकत है, ऐसी खुदादाद ममलिकत बना दी गई है, इन लोगों ने ऐसी ममलिकत बना दी है कि यहाँ जितना बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो जाए उसकी किसी ने एक्शन और परवाह नहीं है किसी को। यानी कि देखें, नाइंसाफ़ी की इंतहा हो गई है कि 45 दिन में JIT, मुल्तान पुलिस, बार की पुलिस, पूरी पंजाब की पुलिस फ़ैसला नहीं कर सकी कि ये कत्ल है कि ख़ुदकशी है, जबकि सारी चीज़ें कत्ल प्रूव कर रही हैं, ये कहते हैं ख़ुदकशी। तो मैं कहता हूँ यार, मीडिया को बुलाओ, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आप समझा दें
کہ یہ خودکشی ہے اور اس طرح خودکشی ہو سکتی ہے. اتنی بھاری موٹی چادر کو جو گلے میں انہوں نے باندھ کے لٹکایا ہوا ہے, اس میں تو تناؤ ہی نہیں ہے, وہ کھینچی ہوئی نہیں ہے کہ گلے میں پھنسی ہوئی ہو, اس کی رسی ٹائٹ ہو, وہ گرپ اس کی ٹائٹ ہو. یہ نہیں, میں نہیں مان سکتا. اور میں انصاف کے لیے آخری حد تک, بے شک میں دل برداشتہ ہوتا جا رہا ہوں, لیکن ہر پلیٹ فارم تک جائیں گے. میں انشاءاللہ سپریم کورٹ تک جاؤں گا. میرے پاس ہر ایک آواز, میں اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہر وہ کام کروں گا. لیکن مجبور میں اس لیے ہوتا جا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے انصاف دینا تھا, انہوں نے کھڑکیاں دروازے بند کر لیے ہیں. وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے, میرے موقف کو وہ سننے کو تیار نہیں ہے. ملزمان کے موقف پہ وہ قائم ہے کہ یہ خودکشی ہے. پولیس کہتی ہے خودکشی ہے, تو ثابت پولیس کر دے کہ خودکشی کیسے ہو سکتی ہے. اچھا سر, جب آپ وہاں پر گئے ہیں, ثانیہ زہرا جس روم میں موجود تھیں, اپنے آخری جو ان کے لمحات تھے, وہاں پر آپ نے کیا سچویشن دیکھی, کیا حالات تھے؟ دیکھیں, مجھے تو بذریعہ پولیس SHO نیو ملتان نے 9 بجے تقریباً اطلاع دی. میرے 2 بھائی, میری بیوی, میری بیٹی بھانجی اور 2-3 میرے ملازمین دوست گئے. انہوں نے جو کرائم سین دیکھا وہ تو سب کے سامنے, ہم نے اس کی فوٹو ویڈیو ڈالی ہے. ایک ہم نے فوٹو پہلے جب ہمیں انہوں نے دکھایا کہ یہ کمرے میں لٹکی ہوئی ہے, وہ فوٹو ہم نے جب دیکھا تو اس میں فورینزک والے بھی وہاں موجود ہیں. پلنگ کے اوپر ایک کمبل پڑا ہے جو استعمال ہوا جیسے کوئی بندہ سویا ہوا ہو اور بغیر لپٹے کمبل چھوڑ دے. اور نیچے میٹریس پڑا ہے, میٹریس پہ بھی کمبل پڑا ہے, یعنی کہ سویا ہوا کوئی بندہ ہے, اس نے میٹریس کے اوپر کمبل ویسے چھوڑ دیا. نیچے زنانہ جوتے پڑے ہیں, بیڈ کے ساتھ مردانہ جوتے پڑے ہیں. پھر اس فوٹو میں جو ہم نے پہلا فوٹو وائرل کیا, اس میں کمبل کے ساتھ لال کشن پڑا ہے, کشن کے نیچے ایک شراب کی بوتل پڑی ہے. ٹھیک ہے. اس دوران لائٹ بند ہوتی ہے, علی رضا کا بھائی حیدر اندر تقریباً آتا ہے, کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. پھر جب دوبارہ ویڈیو بننا شروع ہوتی ہے تو اس میں وہ لال کشن آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے فوٹو بھی وائرل کیا ہے کہ لال کشن اور وہ شراب کی بوتل نہیں ہے, جبکہ بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ شراب کی بوتل, اپنا وہ گلاس اس کا بنا ہوا پڑا ہے. تو میں کہتا ہوں کرائم سین کو آگے پیچھے بھی کیا گیا, ان ملزمان نے کیا. میں فورینزک والوں پہ نہیں کرتا, ان کی تو شاید مشاہدے میں نہ آیا ہو یا انہوں نے اس پہ توجہ نہ دی ہو. فوٹو بتا رہا ہے کہ پہلے تھا پھر نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک ایویڈنس تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو فورینزک کی رپورٹ آئی ہے, DNA کی آئی ہے, اس کے بعد وکیل ان کو سمجھاتا ہے. وہ ملزم میرا جو تھا بڑا مزے سے VIP پروٹوکول میں 14 دن ریمانڈ بھگت کے جیل چلا گیا, گھر بھی جاتا رہا, رات کو پولیس بھی اس کو لے کے جاتی رہی وہاں, وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانے بھی کھاتا رہا, کوئی مار کوٹ اس کے ساتھ ہوئی نہیں ہے, کوئی پوچھ کچھ اس کی ہوئی نہیں. اس نے ایک ہی کہا یہ خودکشی ہے. وکیل ان کا جو پڑھا ہوا سکرپٹ دے دیتا ہے, جیسے اس نے پریس کانفرنس میں کیا تھا, وہی پڑھا ہوا وہ سکرپٹ پولیس کو سنا دیتا ہے. پولیس ایز اٹ از اس کو وہ شامل تفتیش کر کے وہ اپنی ضمنی لکھ دیتے ہیں. ان کی طرف سے یہ موقف دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے یہ موقف دیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت موجود ہی نہ تھا. رات کو, جس رات کو یہ واقعہ رونما ہوا ہے, علی رضا کہتا ہے کہ میں اس روم میں موجود ہی نہیں تھا. دیکھیں, موجود تھا نہیں تھا, وہ خود کہتا ہے میں بچے کو لے کے چلا گیا, پھر میں بچے کے لیے واپس آیا 12 بجے, یعنی کہ وہ اس گھر میں موجود تھا. دیکھیں, پہلے میں آپ کو کہتا ہوں, فرض کریں مان بھی لیتے ہیں کہ یہ خودکشی ہے, تو انہوں نے کسی کی بیٹی کو یرغمال بنا کے زبردستی گھر میں کوئی رکھ سکتا ہے کسی کو؟ یعنی آپ سے رابطہ نہیں تھا بچی کا؟ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. انہوں نے میری بیٹی کو یرغمال بنایا ہوا تھا. ہم اپنے بیٹے اور بہو کے اپنا موت کے بعد بڑے صدمے تھے. پھر میں زیارات پہ چلا گیا, عمرے پہ چلا گیا, ہمارا 8-9 مہینے سے بہت کم رابطہ تھا, لیکن ہماری ملاقات, ہمارا ملنا جلنا, ہمارے ساتھ فون پہ رابطہ بہت کم. دیکھیں, اگر سسرال میں ایک بہو خودکشی کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسے تو اس ظالم معاشرے میں, ظالم ماحول میں, ظالم گھر میں, ظالم فیملی کے ساتھ وہ رہ رہی تھی کہ اس کو اور کوئی راستہ نہیں ملا تو اس نے خودکشی کر دی. یہ اگر ان کے موقف کو مان لیں.
میں کہتا ہوں میری بیٹی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی, سوتن والا ایشو تھا, جائیداد والا ایشو تھا. اب جے آئی ٹی کا ایک افسر کہتا ہے جی وہ اگر جائیداد آپ سے مانگ رہا تھا تو پھر وہ اس کو کیوں مارتا, وہ تو جائیداد ختم ہو جاتی. میں کہتا ہوں جائیداد والا فیکٹر تھا کہ جب جائیداد نہیں مل رہی تھی وہ اس پہ تشدد کرتا تھا, اس کو ظلم اور ستم اس پہ کرتا تھا, اس کو پریشرائز کرتا تھا کہ جائیداد آئے. اور سوتن والا ایشو تھا جو روز کہتا تھا کہ میں پہلے تو یہ شادی تھی ہی نہیں, یہ تو شادی بعد میں آ گئی, اس کی بیٹیاں بھی آ گئیں, ہمیں تو انہوں نے بتایا ہی نہ کہ اس کی شادی ہے پہلے. پھر وہ ایشو بھی تھا, یعنی کہ بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے تشدد کر کے, ہو سکتا ہے میری بیٹی نے ضد کی ہو کہ میں نے گھر جانا ہے مجھے جانے دیں, وہ نکلنے کی کوشش میں انہوں نے پکڑا ہو, مارا ہو, پیٹا ہو, اس کو زبردستی گلا دبا کے جب وہ مر گئی پھر انہوں نے لٹکا دیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, جے آئی ٹی قتل کے ساتھ ساتھ میرے اس کیس کو بھی دیکھے جس میں اس نے جو شادی کی میرے بیٹی کے ساتھ, اس میں اس پوری فیملی نے کہا کہ یہ کنوارا ہے اور کنوارا نہ نکلا, اس کی بھی ایویڈنس ہے, اس کے اسٹام ہے, اس کا نکاح نام ہے. پھر انہوں نے اس ایف آئی آر کے بعد وکیل ایک ان کا ہے, اس نے پھر دوبارہ بے فارم بچوں کے چھوٹی عمر کے بنوائے اور دوبارہ نکاح نامہ رجسٹر کروایا, شرعی نکاح نامہ ہوا. میں کہتا ہوں آج کے دور میں شرعی نکاح نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال پولیس کو چاہیے کہ اس مرڈر کو فی الفور مرڈر کلیئر کرے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کو خودکشی دکھانے کے لیے. اور 2 مہینے کی, یار میں تو حیران ہوں, میرے ملزمان باقی جو 5 ہیں وہ یوں دیکھیں کہ 19 جولائی سے لے کر 3 ستمبر تک وہ عبوری ضمانتوں پہ ہیں. کمال نہ ہو گئی جبکہ ایویڈنس بھی ان کے خلاف آ گیا ہے, فرینزک کا, ڈی این اے کا. تو میں کہتا ہوں میرے باقی 5 ملزموں کو بھی 3 ستمبر کو امید ہے کہ جج ان کی بیلیں خارج کرے گا, یہ گرفتار ہوں گے اور ان کو شامل تفتیش, اگر اسی طرح شامل تفتیش کرنا ہے جس طرح علی رضا کو پروٹوکول کے ساتھ 14 دن گزروا کے کچھ حاصل وصول نہیں کیا اور بھیج دیا, تو پھر بھائی میں تو سوالیہ نشان ہی ہے میرے پاس کہ پولیس میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. جی تو ناظرین آپ نے جانا میرے ساتھ ثانیہ زہرا کے والد موجود تھے. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے سسرالیوں کی جانب سے ان کو تشدد کر کے ان کو مارا گیا اور اس کو جو ہے خودکشی کا نام دے دیا. دراصل اس کا مرڈر کیا گیا, اس بچی کو بے دردی سے مارا گیا. انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ان کو انصاف دیا جائے. انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں انصاف کے لیے ہر حد تک جاؤں گا, ہر وہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جہاں پر میری بیٹی کو انصاف ملے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.